اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، آج ہم لیلۃ القدر کی رات، جسے شب قدر کہتے ہیں، اس رات کی ایک بہت ہی پیاری سی دعا مانگیں گے، اور آپ سب بھی اس دعا میں ضرور شامل ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ میں سے کسی کی آمین پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے میرے مالک، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر ہی زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہماری شیطان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے میرے مالک، جن لوگوں نے دعا کے لیے بولا وہ جس پریشانی میں مبتلا ہیں
اے میرے مالک اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مالک جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اے میرے مالک اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اگر ان کی کوئی حاجت ہے، اگر ان کی کوئی دلی مراد ہے تو میرے مالک ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک ہمیں گناہوں کے عذاب سے بچا لے۔ اے میرے مالک ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا کر دے۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مولا تیرا مبارک مہینہ جا رہا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی، اے میرے مالک پھر بھی ہم سے خطائیں ہوئی، ہم سے غلطیاں ہوئی، اپنی رحمت سے ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم نے وہ گناہ جو جانے میں کیے، انجانے میں کیے، اے میرے مالک ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے مالک تیری رحمت والی رات، تیری برکت والی رات، تیری عظمت والی رات ہے۔ اے میرے مالک اس رات کے صدقے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مولا تو خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، اے میرے مالک تو دیکھ کتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، کتنی جولیاں تیری بارگاہ میں اٹھی ہوئی ہیں۔ اے میرے مالک ان جولیوں کو بھر دے۔ اے میرے مالک اپنی رحمت سے ان جولیوں کو بھر دے۔ اے میرے مولا جو اولاد کے طلبگار ہیں اس رات کے صدقے انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مالک جو حاجت روا ہیں اس رات کے صدقے ان کی حاجت کو پورا کر دے۔ اے میرے مالک جو پریشان حال ہیں اس رات کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مالک جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے وسیلے پیدا کر دے۔ اے میرے مالک جن بچوں یا بچیوں کے لیے اچھے رشتے کے بندوبست نہیں ہو رہے، اے میرے مالک اپنی اس بابرکت رات کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست کر دے۔ اے میرے مالک جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اے میرے مالک تو راہ راست پر لانے والا ہے، تو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو چاہے دن کو رات اور رات کو دن بنا دے۔ اے میرے مالک ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دلوں میں اپنے والدین کی محبت پیدا کر دے، ان کے دلوں میں اپنے والدین کی عزت پیدا کر دے، ان کو راہ راست دکھا دے۔ اے میرے مالک تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے میرے مالک ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہیں تو تیری محبوب کی امت میں سے۔ اے میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے تینوں عشرے رحمت، برکت اور مغفرت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جن کے آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں، اے میرے مالک ہم ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے مالک ان میں سے اگر کوئی کسی عذاب میں مبتلا ہے تو اے میرے مولا اپنی رحمت کے صدقے ان پر اپنا رحم فرما اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم کتنے ہی گناہ گار سہی، ہمارے گناہ پہاڑوں سے زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک جس نے دعا کے لیے بولا، اے میرے مالک ان کی جو حاجت ہے اس حاجت کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک اپنی بارگاہ میں اس گناہ گار بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ اے میرے مالک ہماری دعا کو قبول فرما لینا۔ اے میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے، اپنے تمام انبیاء کرام کے صدقے ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، ہماری پریشانیوں کو دور فرمانا۔
ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، رمضان المبارک میں جو عبادت کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ اے میرے مالک، عبادت میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اے میرے مالک اپنی رحمت سے اس غلطی کو معاف فرمانا۔ اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔